الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعہ قربانی کے کچھ مسائل عرض کیے تھے. آج انہی کے تناظر میں بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت مجھے صحیح بات سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. میرے محترم دوستو، قربانی کے وجوب کے بارے میں پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے، اس قدر مالیت ایمان والے کے پاس موجود ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے. آج انشاءاللہ قربانی کے جانوروں کے بارے میں تفصیل، ان کی عمریں اور ان کے اندر جتنے بھی حصے ہو سکتے ہیں وہ بھی عرض کروں گا. اور کچھ عیوب ایسے ہیں جن کی بنا کے اوپر قربانی ہو جاتی ہے، اور کچھ عیب ایسے ہیں جن کی بنا کے اوپر قربانی جائز نہیں. انشاءاللہ یہ بات عرض کروں گا. قربانی کے جانور محدود ہیں. ہر ایک حلال جانور کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ چند ایک جانور شریعت نے متعین فرما دیے کہ انہی جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہو. حلال جانور بہت سارے ہیں، لیکن قربانی کے لیے شرائط ہے. قربانی متعین جانوروں کی ہوگی، ان کے اندر گائے، بیل، یہ دونوں ایک ہی جلد شمار ہو جائیں گے. بھینس، بھینسا، اسی کے علاوہ بکری ہو گئی، بکرا، بھیڑ اور اونٹ، یہ چند جانور متعین ہیں جن کی اجازت دی ہے شریعت نے کہ انہیں قربانی کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ اور کوئی ایسا جانور نہیں. حلال تو جانور ہو سکتے ہیں
لیکن قربانی کے لیے جن جانوروں کی شریعت نے تحدید فرمائی ہے ان کے علاوہ اور کوئی جانور نہیں ہے۔ شریعت نے جانوروں کی عمریں بھی متعین فرما دی ہے کہ اس جانور کی یہ عمر ہو تو قربانی جائز ہے، یہ عمر ہو تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے بکری کو لے لے یا بکرا، یہ دونوں ایک ہی جنس، جیسے میں نے عرض کر دیا۔ اس کے بارے میں شریعت نے یہ حکم دیا کہ اس کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ کتنا؟ بولو، 1 سال ہونا ضروری ہے۔ 2 دانت کا ہونا علامت تو ہے، شرط نہیں ہے، بات سمجھ لینا۔ عام روٹین یہ بات مشہور ہے کہ جانور کا 2 دانت ہونا، جسے ہم سرائکی میں لندہ ہونا کہتے ہیں، یہ شرط نہیں ہے۔ یہ بات شرط علامت ضرور ہے، لیکن شریعت نے جو شرط مقرر کر دی ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال کا ہو۔ اور عام روٹین میں یاد رکھیے، میں بھی دیہاتی آدمی ہوں، عام روٹین میں یہ ہوتا ہے، کم از کم جو ہمارا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی قربانی یعنی کہ بکری وغیرہ اگر رمضان المبارک کے بعد پیدا ہو جائے تو آنے والے سال وہ 2 دانت کا نہیں ہوتا، بچہ اس کا قربانی ہو جائے گی، سال پورا ہو جائے گا، 2 دانت کا وہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو جانور، جو بکری رمضان المبارک سے پہلے بچہ جنم لے لے تو آنے والے سال، اس سال نہیں، اس سے اگلے سال اس کا جو بچہ ہوگا، بکرا ہو یا بکری ہو، وہ 2 دانت کا ہو جائے گا، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ لیکن جو شرط میں نے عرض کر دی، اگر قربانی والے دن سے 1 مہینہ پہلے بھی بچہ پیدا ہوا تو آنے والے سال اس کی قربانی جائز ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا مختصر الفاظ میں کہ 2 دانت کا ہونا علامت ضرور ہے، 2 دانت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ بکرا اور بکری ہے 1 سال کا ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح دمبا، اس کے بارے میں شریعت نے کچھ نرمی کر دی کہ اگر دمبا کوئی ایسا ہے جو 7 ماہ کا ہے، 8 ماہ کا ہے، یعنی 6 ماہ سے اوپر 7 ماہ کا ہے یا 8 ماہ کا، 10 ماہ کا، سال کا پورا نہیں ہے، لیکن وہ اتنا صحت مند ہے کہ اگر اس کو سال والے جانور کے ساتھ ملا لیا جائے تو کوئی خاص فرق محسوس نہ ہو، تو ایسے 7-8 ماہ والے دمبے کی قربانی کی جائے۔ لیکن شرط وہی میں نے عرض کر دی کہ اتنا صحت مند ہو کہ اگر اس کو سال والے جانوروں میں شامل کر دیا جائے تو کوئی خاص فرق محسوس نہ ہو۔ اس کے لیے شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، لیکن 6 ماہ سے 7 ماہ سے کم نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ گائے اور بھینس یا ان کی جنس کا بیل ہو گیا یا بھینسا ہو گیا، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ایسا جانور 2 سال کا ہونا لازمی ہے۔ کتنے سال کا؟ بولو، 2 سال کا۔ 2 سال کا ہونا لازمی ہے۔ بات وہی آ جاتی ہے 2 دانت والی۔ اگر جانور 2 سال کا ہے، آپ کو یقین ہے آپ کے گھر کا جانور ہے، یا آپ نے کسی ایسے بیماری سے جانور لے لیا جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، وہ نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا، تو اگر 2 سال کا جانور ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہو جائے گی، اگر کہ 2 دانت کا نہ ہوا۔ اور اس کے اندر حصے کتنے ہو سکتے ہیں؟ بولو، 7۔ کل ایک سوال آیا ہوا تھا کہ 8 آدمیوں نے مل کر ایک جانور خریدا، 8 آدمیوں نے، کتنوں نے؟ بولو، 8 آدمیوں نے جانور خریدا، اس کو ذبح کیا، بعد میں معلوم ہوا
کہ یار آدمی تو ہم 8 تھے جبکہ حکم تو 7 کا ہے، تو اب مفتی صاحب بتائیں کہ قربانی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ 8 آدمیوں نے مل کر جانور خریدا جبکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ 7 ہے۔ تو اب مفتی صاحب نے جواب میں بتایا کیا ارشاد فرمایا؟ وہ فرمانے لگے دیکھو قربانی کے لیے شرط ہے کہ عقل والا بھی ہو انسان۔ شرط کیا ہے؟ عاقل ہونا۔ ان کے اوپر تو قربانی واجب ہی نہیں تھی، جن کو یہ نہیں معلوم کہ ہم 7 ہیں یا 8 ہیں، عقل ہی کام نہیں کر رہے۔ تو بہرحال ایسی چیزوں سے احتیاط کرے انسان۔ تو قربانی کے جانور کے حصے کتنے ہوں گے؟ اس میں 7۔ اور یاد رکھنا گوشت بھی آپ نے برابر تول کر تقسیم کرنا ہوگا، اندازے سے نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، گوشت بھی مکمل۔ ہاں اگر ان کے اندر کچھ چینجنگ ہے، پائے ایک لے کے جا رہا ہے، سری دوسرا لے کے جا رہا ہے، پھر تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن صرف گوشت کے اندر اگر تقسیم ہوگی تو وہ مکمل طریقے سے تقسیم ہوگی، اندازے کے ساتھ تقسیم نہیں ہوگی۔ تو ایسے جانور کے لیے شرط کتنے سالوں میں؟ بولو 2 سال۔ اور اس سے جو بڑا جانور ہے یعنی کہ اونٹ یا اونٹنی، اس کے اندر بھی اس سے صرف اور صرف 7 ہو سکتے ہیں۔ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار 14، بہت سننے میں ہے، بہت مسئلہ پوچھتے بھی ہے، جبکہ 14 حصے قربانی میں نہیں ہوں گے، کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار بہت بڑا جانور ہے لہذا اس کے اندر کتنے حصے ہونے چاہیے؟ 14، جبکہ شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی، اس سے ہوں گے کتنے؟ 7۔ اب اس جانور کی عمر کے بارے میں شریعت نے حد مقرر کر دی کہ اس کے لیے 5 سال کا ہونا تھا۔ کتنے سال کا؟ 5 سال کا۔ اگر ایک دن بھی کم ہو گیا، ایک دن بھی، چاہے بکری ہو چاہے بڑا جانور ہو یعنی گائے بھینس وغیرہ، چاہے اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، اس کے اندر اگر ایک دن بھی کم ہو گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب قربانی کے جانوروں کے کچھ عیوبات، ایسے عیب ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر آنکھ کمزور ہے، نظر نہیں آتا ایک آنکھ سے، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی، بے عیب جانور قربان کرنا ہوگا۔ اگر دانت نہیں ہے، آج کل تو ہر ایک اس چیز کا لحاظ بھی کرتا ہے، منڈی کے اندر چلے جاؤ وہ بھی لحاظ کرتے ہیں، لیکن مسئلے کی بات یاد رکھیے، ایسا جانور جس کے بالکل دانت نہ ہو یا دانت ہوں یا اکثر گر گئے ہوں اور چارہ بھی بمشکل کھا سکتا ہو، نہ کھا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر ایک کا دانت ٹوٹ گیا تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہو جائے۔ اس بات سے پریشان نہ ہوا کرے کہ یار ایک دانت ٹوٹ گیا یا 2 ٹوٹ گئے، اس کی کوئی پریشانی اور پرابلم نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ ہاں اکثر دانت ٹوٹ گئے، گر گئے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر پاؤں میں تکلیف ہے، پاؤں میں لگڑاہٹ واضح ہے، پاؤں زمین کے اوپر بھی نہیں دیکھتا، تو ایسے جانور کی قربانی کی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں پاؤں تو ٹیکتا ہے لیکن تھوڑا سا کمزوری کی بنا کے اوپر گنجائش تو ہو جائے گی، لیکن پھر بھی یاد رکھیے قربانی جیسی چیز ہے، ایسے جانور سے اگر احتیاط کی جائے تو بہتر ہے۔ ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے تقویٰ، ان دونوں میں فرق ہے۔ فتویٰ اور تقویٰ میں بولو فرق ہے۔ فتویٰ جو ہے نا شریعت کی حد بتاتا ہے کہ یار یہ شریعت کی حد ہے، اس سے اگر آگے چلے جاؤ گے تو شریعت سے باہر چلے جاؤ گے، یہ ہے فتویٰ، یہاں تک گنجائش ہے آپ آ سکتے ہیں۔ لیکن تقویٰ یہ ہے کہ یار یہاں تک جاؤ ہی نہیں، اس سے پہلے ٹھہر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم گر جاؤ۔ تو فتوے کے حوالے سے ایسے جانور کی قربانی تو جائز ہوگی، لیکن تقویٰ قربانی چونکہ ایسا جانور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور جو آپ قربان کرتے ہو اس کا خیال کیا کرو پہلے، بلکہ غالباً میں نے پڑھا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن سب کہتے رحمۃ اللہ علیہ، جانور قربانی کا جو بھی جانور لیتے کافی دن پہلے اس کو اپنے گھر میں رکھتے، باندھتے، اس کی خدمت کرتے کہ اللہ کے راستے میں تمہیں قربان ہونا ہے۔
تو جانور کا ایک بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے بال بھی ہوں گے ایک ایک بال کی گنتی، ایک بال کے اوپر گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بھی مل جاتی ہیں۔ اور جانور کا صحت مند ہونا میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پل صراط کے اوپر آپ کی سواری ہو جائے گی، پل صراط کے اوپر آپ کی سواری ہو جائے گی۔ تو کوشش ہم یہ کریں، قربانی چونکہ سال کے بعد ایک دن آتا ہے، سال کے بعد ایک دن آتا ہے، اگر انسان کے اوپر واجب نہیں بھی پھر بھی کوشش کرے، کیونکہ اس کی فضیلت اتنی ہے، کوشش کرے کہ انسان قربانی کرے۔ اور اگر نہیں ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر کوشش کر کے چاہے ادھار لے کے بھی، گنجائش ہے، شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے، یاد رکھنا اگر ہو سکتا ہے تو ہر ایک جانور کی قربانی، ہر ایک ایمان والا جانور کی قربانی کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا